ریاست تلنگانہ میں 8 اگست سے جاری جشن آزادی تقریبات کا آج اختتام ہو چکا ہے۔ سوتنتر بھارت وجروتسو کی اختتامی تقریب ایل بی اسٹیڈیم میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ایل بی اسٹیڈیم کو رنگ برنگے برقی قمقموں سے سجایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے ایل بی اسٹیڈیم میں منعقد اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ کے سی آر نے جشن آزادی تقریبات کے اختتام کے موقع پر قومی پرچم لہراتے ہوئے بابائے قوم مہاتما گاندھی کو خراج پیش کیا اور قومی ترانہ پڑھا۔ اختتامی تقریب شاندار پیمانے پر منعقد کی گئی، جس میں مختلف پروگرامز جیسے دیپانجلی، لیزر شو اور کلچرل پروگرام بھی شامل رہے۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر نے کلچرل پروگرام کا و دیگر پروگراموں کا مشاہدہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے عوام سے خطاب بھی کیا۔ جشن آزادی کی اس اختتامی تقریب میں کابینی وزراء، چیف سیکرٹری سومیش کمار، ڈی جی پی مہندر ریڈی سمیت مختلف محکموں کے حکام و دیگر نے بھی شرکت کی۔ ٹی آر ایس رکن کونسل کے کویتا نے کہا ہے کہ دہلی میں پیش آئے شراب گھوٹالے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور غیر ضروری طور پر انہیں اس معاملے میں ملوث کیا جا رہا ہے تاکہ چیف منسٹر کے سی آر کو بدنام کیا جا سکے۔ کے کویتا نے دہلی بی جے پی کے 2 رہنماؤں ایم پی پرویش ورما اور سابق ایم ایل اے منجیندر سنگھ سورسا کے خلاف ان الزامات کے لیے ہتک زد مقدمہ دائر کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ الزامات لگانے والوں کے خلاف حکم التوا حاصل کرنے کے لیے وہ عدالت سے رجوع کریں گی۔ آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی رہنماؤں نے الزام لگایا ہے کہ ٹی آر ایس ایم ایل سی کے کویتا نے شراب پالیسی گھوٹالے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس میں دہلی کے وزیر تعلیم منیش سسودیا بھی شامل ہیں۔ بی جے پی لیڈرز کا الزام ہے کہ کے کویتا نے شراب مافیا اور عام آدمی پارٹی حکومت کے درمیان ثالثی کی تھی۔ دختر وزیر اعلیٰ کے سی آر کے کویتا نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور ہر ممکن تحقیقات کروانے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ تحقیقاتی ایجنسیوں کے ساتھ مکمل تعاون کریں گی۔ کے کویتا نے اس طرح کے الزامات سے نہ گھبرانے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی بھی بات کہی ہے۔ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی صدر وائی ایس شرمیلا کا مقتل حلقے کے اموا چنتا منڈل کشتم پلی گاؤں میں شاندار استقبال کیا گیا ہے۔ وائی ایس شرمیلا نے اس موقع پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ میں ٹی آر ایس حکومت کی کارکردگی پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائی ایس آر دور حکومت میں نیٹمپاڈو کلوا کرتی بھیما پروجیکٹ تعمیر کیے گئے اور لاکھوں ایکڑ اراضی کو پانی فراہم کیا گیا۔ وائی ایس شرمیلا نے وزیر اعلیٰ کے سی آر کی جانب سے وعدوں کو پورا نہ کرنے پر تنقید کی اور کہا کہ کمیشن کے لیے 35,000 کروڑ کے پروجیکٹ کو 75,000 کروڑ کیا گیا ہے اور 8 سالوں میں تلنگانہ کو لوٹ لیا گیا ہے۔ وائی ایس شرمیلا نے کہا کہ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی عوام کا ساتھ دینے کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ انہوں نے تلنگانہ میں وائی ایس آر پارٹی کے برسر اقتدار آنے پر تمام اسکیمات پر عمل آوری کرنے کا تیقن دلایا ہے۔ این ایس یو آئی اسٹیٹ پریزیڈنٹ بالاموری وینکٹ کی زیر قیادت این ایس یو آئی کارکنان نے آج جے این ٹی یو مین گیٹ کے روبرو دھرنا منظم کیا اور آخری سیمسٹر کے رزلٹ میں کریڈٹ ڈیٹیکشن اور گراس مارکس کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ این ایس یو آئی نے طلباء کو پرانے طریقہ کار سے ہی مارکس دینے کی مانگ کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 4 دن پہلے این ایس یو آئی لیڈرز نے جے این ٹی یو او ایس ڈی کو ایک درخواست دی تھی اور 18ویں بیچ کے طلباء کو پرانے طریقہ کار سے ہی نشانات فراہم کرنے کی درخواست کی تھی، تاہم متعلقہ حکام کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، جس پر این ایس یو آئی کے ریاستی صدر کی زیر قیادت آج احتجاج کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ پولیس کی جانب سے احتجاج کرنے والے این ایس یو آئی کارکنان پر لاٹھی چارج کرتے ہوئے انہیں گرفتار کیا گیا اور باچو پلی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ کوکٹ پلی جے این ٹی یو میں این ایس یو آئی کے احتجاج اور پولیس کے لاٹھی چارج کے سبب کشیدگی پھیل گئی تھی۔ ملک پیٹ اے آئی ایم آئی ایم رکن اسمبلی احمد بلالہ نے کلیانہ لکشمی چیکس تقسیم کیے ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے امبرپیٹ منڈل کے تحت 11 استفادہ کنندگان میں پنجشہ دفتر میں کلیانہ لکشمی چیکس تقسیم کیے ہیں۔ 11 چیکس کی مالیت 11,01,276 روپے ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین چارمینار رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے آج سی ایم آر ایف چیکس تقسیم کیے ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی چارمینار ممتاز احمد خان کے ہاتھوں آج 23 استفادہ کنندگان میں 8,26,000 روپے مالیتی چیف منسٹر ریلیف فنڈز چیکس تقسیم کیے گئے ہیں۔
वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जीवन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ICU और ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह किया है। सबिता इंदिरा रेड्डी ने इलाके करमन घाट के जीवन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नव तामीर शुदा ICU और ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह अंजाम दिया और अस्पताल इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। LB नगर रुकने असम्बली B सुधीर रेड्डी, गवर्नमेंट विप अचमपेट MLA G बालराजू, कलवाकुर्ती MLA जयपाल यादव ने भी इस इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की। सबिता इंदिरा रेड्डी ने इस मौके पर अस्पताल इंतजामिया को मरीजों को बेहतरीन खिदमात फराहम करने और मियारी इलाज फराहम करने का मशवरा भी दिया। सबिता इंदिरा रेड्डी ने ख्वाहिश की है कि मुस्तकबिल में भी अस्पताल के मजीद ब्रांचेस कायम की जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तिब्बी सहूलियात हासिल कर सकें। अस्पताल इंतजामिया, अमला, पार्टी कायदीन व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद के मौके पर बीजेपी तेलंगाना प्रेसिडेंट बंडी संजय कुमार के अमित शाह के चप्पल उठाकर उन्हें पेश करने का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है। सियासी पार्टियां TRS और कांग्रेस ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए तनकीद की है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कल यानी इतवार को सिकंदराबाद के उज्जैन महाकाली मंदिर में दर्शन किए थे और जब वो मंदिर से बाहर निकले तो बंडी संजय कुमार तेज रफ्तारी से आगे बढ़े और अमित शाह के चप्पल उठाकर उन्हें पेश किए। इस वाक़े का वीडियो जब मंजर आम पर आया तो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR और कांग्रेस तर्जुमान दयाकर ने बंडी संजय को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। गुजरात और दिल्ली के लीडरों के सामने तेलंगाना की इज्जत नफ्स को गिरवी रखने पर बंडी संजय कुमार पर TRS और कांग्रेस कायदीन शदीद तनकीद कर रहे हैं। KTR ने लिखा है कि तेलंगाना इस तरह के कायदीन के इक़दामात पर गहरी नजर रखे हुए है और तेलंगाना सोसाइटी ऐसे कायदीन की कोशिशों को नाकाम बनाएगी। सियासी कायदीन के साथ साथ अवाम की बड़ी तादाद ने बंडी संजय के इस इक़दाम पर उन्हें ट्रोल किया है। रचाकोंडा पुलिस ने एक मंशियात फरोख्त करने वाली बैन रियासती टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर रचाकोंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि एक इतला पर SOT LB नगर और अब्दुल्लापुर में पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मलकाजगिरी से उड़ैसा और उड़ैसा से फिर महाराष्ट्र रियासत में गांजे की गैर कानूनी मुंतकिली करने वाले 6 अफराद को हिरासत में ले लिया है। CP महेश भागवत ने बताया कि इस टोली के कब्जे से 590 किलो गांजा, 2 कारें और 8 मोबाइल फोन्स जब्त कर लिए गए हैं जिनकी मालियत 1 करोड़ 3 लाख रुपये है। पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने गांजे की गैर कानूनी मुंतकिली को नाकाम बनाने और टोली को गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम को नगद इनाम दिया है और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की है। न्यूयॉर्क में दुनिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तानी परेड मुनाकिद की गई। हिंदुस्तान की 75वीं आजादी के मौके पर न्यूयॉर्क शहर में इंडिया डे परेड निकाली गई। टॉलीवुड मेगा स्टार अल्लू अर्जुन ने भी इस परेड में हिस्सा लिया। परेड में 1.5 लाख अफराद ने हिस्सा लिया है जिसमें मार्च करने वाले और अवाम दोनों शामिल थे। हिंदुस्तान की 75वीं आजादी का जश्न फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशंस की ट्राई स्टेट एयर यूनिट ने किया था। परेड के दौरान 2 इवेंट का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने का दावा पेश किया गया है और FIA चेयरमैन अंकुर विद्या ने कहा है कि इन 2 रिकॉर्ड्स को आलमी हिंदुस्तानी बरादरी के लिए वक्फ किया गया है। इस परेड की खास बात यह रही कि झंडों की नुमाइश के दौरान हिंदुस्तानी तिरंगे को एजाज पेश किया गया और हिंदुस्तान की अफाकियत का मुजाहरा भी किया गया। न्यूयॉर्क मेयर एरिक एडम्स तिरंगा उठाए परेड की क़यादत करने वालों में शामिल थे। ये भारत का तिरंगा है, कभी झुकेगा नहीं। हज़रत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह नागपुर के 100 साला उर्स शरीफ के मौके पर अपने बयान में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हज़रत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम हसन अस्कर रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से हैं। ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला चिश्तिया साबरिया के नाम से मौसूम हुआ है। 22 मुहर्रम को हर साल उनका उर्स मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सूफिया कराम ने अल्लाह की वहदानियत, कुरान और सुन्नत के पैगाम को इंसानियत तक पहुँचाया। आज भी उनकी खानखाहें और आस्थानें आबाद हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि हम तमाम कुरान व सुन्नत की तालीम पर अमल
پیرا ہوں گے۔ انہوں نے تمام انتظامی کمیٹی کے ارکان کو عرس کے سلسلے میں مبارکباد پیش کی۔ ملک کی آزادی کے 75 برس کی تکمیل کی تقاریب کے اختتام کے موقع پر ایل بی اسٹیڈیم کے قریب آج ہونے والی تقریب کے سلسلے میں ٹریفک پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ چیپل روڈ، نامپلی، گن فاؤنڈری، رویندر بھارتی، بشیر باغ، فلائی اوور اور گن فاؤنڈری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں میں ٹریفک کے رخ کو موڑ دیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے تیلگو فلموں کے مشہور اداکار جونیئر NTR سے ملاقات کی، اگرچہ کہ بی جے پی نے اسے خالصتاً غیر سگالی ملاقات قرار دیا ہے، تاہم سیاسی حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں زوروں پر ہیں کہ زعفرانی جماعت 2023 کے انتخابات سے پہلے اداکار کو راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ پتہ نہیں چلا کہ آیا جونیئر NTR کا کوئی سیاسی مقصد ہے بھی یا نہیں۔ امت شاہ نے راموجی راؤ سے بھی ملاقات کی، اس ملاقات کو بھی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ ریاستی وزیر سرینیواس گوڑ نے سابق کوتوال حیدرآباد راجہ بہادر وینکٹ رامی ریڈی کی خدمات کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے سابق کوتوال حیدرآباد کی جینتی کے موقع پر انہیں ایک سماجی مسلح قرار دیا۔ وزیر موصوف نے محبوب نگر کے پدماوتی علاقے میں راجہ بہادر وینکٹ رامی ریڈی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ وینکٹ رامی ریڈی نے تمام کے لیے خدمات انجام دی ہیں، وہ تمام کے لیے جذبہ ہیں، ان کی سماجی خدمات نمایاں رہی ہیں۔ وزیر برقی جگدیش ریڈی نے واضح کیا ہے کہ بی جے پی کے جلسے میں امت شاہ نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے۔ امت شاہ نے اپنی حیثیت اور مناسبت سے اظہار خیال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ امت شاہ کی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ امت شاہ نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی جانب سے کیے گئے سوالات کا جواب دینے کی حیثیت امت شاہ میں نہیں ہے۔ تیلگو فلم اداکار چرنجیوی کی سالگرہ کے موقع پر تارناکہ میں خون کے عطیہ کا کیمپ سابق مارکیٹنگ ڈائریکٹر وینو گوپال ریڈی کی جانب سے منعقد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر ڈپٹی میئر GHMC سری لتا اور بی جے پی کے سابق رکن کونسل رام چندر راؤ نے شرکت کی۔ اس موقع پر سری لتا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر کسی کو 3 ماہ میں ایک مرتبہ خون کا عطیہ دینا چاہیے، جس سے قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ صنعتی علاقے JD مٹلا کی ایک کمپنی میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ آج صبح پیش آیا، جس میں 7 افراد جھلس گئے۔ فائر بریگیڈ کے عہدیداروں کے مطابق یہ آگ JD مٹلا کی IDA میں واقع سریدھر لیب میں لگی۔ اطلاع کے ساتھ ہی وہ وہاں پہنچے اور آگ پر قابو پایا۔ پولیس نے اس واقعے کے ساتھ ہی علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ کیمیکل ری ایکٹرز کے پھٹ پڑنے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ جھلس جانے والوں کو علاج کے لیے قریبی خانگی دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ جھلسنے والوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے، کیونکہ یہ ری ایکٹر اس وقت پھٹ پڑا جب صبح کی شفٹ میں 10 تا 12 مزدور کام کر رہے تھے، جن میں سے بعض مزدور محفوظ طور پر نکلنے میں کامیاب رہے۔ بعض مزدوروں کے عمارت میں پھنس جانے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ عہدیدار اس واقعے کی اصل وجہ اور آگ کے نتیجے میں ہوئے مالی نقصان کا اندازہ لگانے میں مصروف ہیں۔ راماگنڈم NTPC کنٹریکٹ ورکرز پر CISF پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ پیداپلی ضلع کے NTPC کی B گیٹ کے قریب مسائل کے حل کا مطالبہ کرتے ہوئے کنٹریکٹ ملازمین نے احتجاج کیا۔ ملازمین کی JAC کی اپیل پر یہ احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر CISF اور ورکرز میں بحث و تکرار ہو گئی، جس کے بعد ان پر لاٹھی چارج کیا گیا، جس میں بعض ورکرز زخمی ہو گئے۔ رنگا ریڈی ضلع کے کنگانا کلاں میں نئے کلکٹریٹ کی عمارت کا 23 اگست کو وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ افتتاح کریں گے اور جلسے سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے دورے کے پیش نظر وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے انٹیگریٹڈ کلکٹریٹ اور جلسے عام کے مقام کا معائنہ کیا۔ کلکٹریٹ کی عمارت میں تمام شعبوں کو ایک ہی چھت تلے لایا گیا ہے۔ YSR تلنگانہ پارٹی کی صدر YS شرمیلا نے کہا ہے کہ ریاست کے غریبوں کو KCR حکومت نظر انداز کر رہی ہے۔ راج شیکھر ریڈی کے دور حکومت میں راشن کی دکانات پر چاول کے بشمول 7 قسم کی اشیاء دی جاتی تھیں، اب صرف چاول ہی فراہم کیا جا رہا ہے۔ 8 سالہ دور حکومت میں KCR نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے نارائن پیٹ ضلع کے مکتھل اسمبلی حلقے میں اپنی
पद यात्रा जारी रखी। विजयवाड़ा में लारी में आग लग गई। ये वाक़या ज़िले की नीडा मुन्नूरू कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब अचानक इस लारी के टायर में लगी आग ने लारी के दीगर हिस्सों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस बात की इत्तला फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये लारी विजयवाड़ा से इल्लूरू की सिमत जा रही थी कि यह वाक़या पेश आया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से आज वज़ीर-ए-आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने मुलाकात की। आज सुबह कौमी दारुल हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म की क़यामगाह पर हुई इस मुलाकात के दौरान रियासत के मुख्तलिफ उमूर पर दोनों कायदीन में तबादला ख्याल हो और बिलखुसूस रियासत की नब्ज़ समझे जाने वाले पोलावरम प्रोजेक्ट के ज़ेर इल्तवा बिल्स की मंजूरी के ज़िम्न में वज़ीर-ए-आला ने वज़ीर-ए-आज़म को तवज्जो दिलाई। साथ ही इस प्रोजेक्ट से बेदखल होने वाले अफराद की बाज़ाबातकारी पर भी बातचीत की गई। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में किए गए वादों की तकमील पर भी जगन ने जोर दिया। मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर ने सवाल किया कि दिल्ली के शराब स्कैम पर केजरीवाल क्यों खामोश हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस्तफसार किया कि शराब की पॉलिसी अगर बेहतर है तो फिर इसको वापस क्यों लिया गया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने हज़ारों करोड़ रुपए अपनी ज़ाती तशहीर के लिए लगाए, इसके सिवा उनके पास कोई जवाबदेही नहीं है और जब वो फंस गए तो दूसरों पर इसका इल्ज़ाम लगाने लगे। समंदर में फंसे 27 बांग्लादेशी माहीगीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड के अहदेदारों ने बचा लिया। सुबह में 10 और फिर कुछ देर बाद बकिया को बचा लिया गया। 3 दिन पहले इन माहीगीरों की कश्ती का इंजन फेल हो गया था, तब से वो मदद के मुंतज़िर थे। 3 ऑपरेशंस के ज़रिए इन माहीगीरों को बचा लिया गया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता रोज़ किसानों से मुलाकात की। इस मुलाकात में अमित शाह ने वाज़ेह किया कि किसानों की मोटर्स पर मीटर्स लगाने की बात गलत है। उन्होंने कहा कि इसकी कोई तजवीज़ मरकज़ी हुकूमत नहीं रखती। ज़राई शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले किसानों से उन्होंने तबादला ख्याल किया और रियासत में किसानों व ज़राअत की सूरत हाल पर भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। किसान लीडर राकेश टिकैत को दिल्ली में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गाज़ीपुर बॉर्डर पर आमद पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वो जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज में शिरकत के लिए जा रहे थे। इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी से नया इनकलाब आएगा। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर मरकज़ के इशारों पर काम करने का इल्ज़ाम लगाया।